إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في كلامه المجيد إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. محترم سامعین کرام، بزرگان دین، نوجوانان ملت اسلامیہ اور میرے عزیز دوستو، آج کی اس خطبہ جمعہ میں سیرت ابراہیم علیہ السلام عبرتیں اور نصیحتیں، اس عنوان پر میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق بات کہنے، ہم تمام لوگوں کو حق بات سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین کرام، آج ماہ ذی قعدہ کا 14 تاریخ ہے اور 15 یا 16 دن کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جو کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں 2 اہم عبادتیں پوری دنیا کے مسلمان انجام دیتے ہیں۔ ایک عبادت ہے حج بیت اللہ اور دوسری عبادت ہے قربانی، اور ان دونوں عبادتوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑا گہرا کنیکشن ہے، بڑا گہرا تعلق ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ آپ ان کے بارے میں بس اتنی بات جان لیجئے کہ پوری دنیا کا 2/3 آبادی، پوری دنیا کا 2/3 حصہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا قائد، اپنا رہنما، رہبر اور لیڈر مانتے ہیں۔ مسلمان تو کہنے کی بات نہیں، ہم انہیں اللہ کا رسول مانتے ہیں، ہم انہیں اللہ کا خلیل مانتے ہیں، اور ان کی یادگار کے طور پر اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم قربانی کرتے ہیں، ہم حج بیت اللہ کرتے ہیں، اور یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور یہودی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مانتے ہیں۔ عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے ہیں، اور عیسائی بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مانتے ہیں۔ تو پوری دنیا کا 2/3 آبادی، 2/3 حصہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعظیم کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کو اپنا قائد، رہنما اور لیڈر مانتے ہیں۔ حضرات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ یہ ہے
کہ اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے لوگوں کو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے کا حکم دیا، لیکن اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ میرے آخری نبی آپ ابراہیم کے طریقے کی پیروی کریں، آپ ابراہیم کے ملت کی پیروی کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کا آئیڈیل اور نمونہ ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیل اور نمونہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ جب قیامت کے دن تمام کے تمام لوگ میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے، پیارے نبی فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ ننگے بدن ہوں گے، ننگے سر ہوں گے، بغیر ختنہ کیے ہوئے ہوں گے۔ تحشرون حفاتا عراتا غرلا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم قیامت کے دن ننگے سر، ننگے بدن اور بغیر ختنہ کیے ہوئے جمع کیے جاؤ گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول من یقصى من الخلائق یوم القیامت ابراہیم علیہ السلام، قیامت کے دن اگر سب سے پہلے کسی انسان کو کپڑا پہنایا جائے گا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ مسلمان ایک دن میں 5 وقت کی نماز کی ادائیگی کرتا ہے، اور جب تک وہ اپنی نماز میں درود شریف نہیں پڑھتا اس وقت تک ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اور درود شریف میں جہاں مسلمان ایک طرف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھتا ہے، وہیں پر دوسری طرف کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم بھی پڑھتا ہے۔ حضرات، یہ ابراہیم کون ہے؟ یہ ابراہیم کون ہے جن کا اتنا عظیم مقام ہے کہ درود ابراہیمی کی شکل میں ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہم ان پر اور ان کے آل پر درود شریف پڑھا کریں، ان پر اور ان کے آل پر درود بھیجیں۔ حضرات، آج کے اس خطبہ جمعہ میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے چند اہم پہلو ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق کے ایک شہر عر میں ہوتی ہے۔ عراق جس کا پرانا نام بابل ہے، بابل کے ایک شہر عر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں پیدا ہوئے وہ ایک مشرکانہ ماحول تھا، وہ ایک شرکیہ ماحول تھا، قبر پرستی والا ماحول تھا۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ بتوں کا پجاری تھا، بت گر بھی تھا، بتوں کو بنا کر کے بتوں کو بیچتا بھی تھا اور ان کی حرام کمائی کھاتا بھی تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کا باپ بت دیتا تھا اور کہتا تھا جاؤ بازار میں بیچ کر کے آؤ، مارکیٹ میں بیچ کر کے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کو لیتے تھے، مارکیٹ پہنچتے تھے اور مارکیٹ میں جا کر کے یہ بولی لگاتے تھے من یشتری منی ما لا ینفعک ولا یضرک، کون خریدے گا مجھ سے وہ چیز جو نہ فائدہ دے سکتی ہے، جو نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ کوئی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس نہیں آتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت لے کر کے جاتے تھے اور سارا کا سارا بت لا کر کے پھر اپنے باپ کے سامنے رکھ دیتے تھے۔ حضرات، ایسے ماحول میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ہوتی ہے، اور ایک کمال کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا۔ شرکیہ ماحول میں پیدا ہوئے، باپ مشرک تھا، گھر والے مشرک تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کبھی بھی شرک نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین 14ویں پارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انٹروڈکشن دیتا ہے، ان کا تعارف کراتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے
ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اکیلے پوری امت کے برابر ہے، ابراہیم اکیلے پوری قوم کے برابر ہے۔ ابراہیم کے اندر جو توحید ہے، ابراہیم کے توحید میں، ابراہیم کے عقیدے میں، ابراہیم کے ایمان میں اتنی مضبوطی ہے کہ وہ اکیلے پوری امت کے برابر ہے، وہ اکیلے پوری قوم کے برابر ہے۔ قانتا للہ، اور وہ اللہ رب العالمین کے قانت ہے۔ قانت کس کو کہتے ہیں؟ قانت عربی زبان میں کہتے ہیں، قانت یہ قنوت سے بنا ہے، اور قنوت اسی سے ہم دعائے قنوت پڑھتے ہیں۔ یہ قنوت کسے کہتے ہیں؟ عربی زبان میں قنوت کہتے ہیں دوام الطاعہ، کسی کی پابندی کے ساتھ اطاعت کرنا۔ ایک ہوتا ہے اطاعت کرنا اور ایک ہوتا ہے اطاعت پر پابندی کرنا، یعنی پابندی کے ساتھ اطاعت کرنا، اطاعت کے اندر ریگولیشن، اطاعت کے اندر کنٹیویشن، اطاعت کے اندر جو استمرار ہے، اسی کو قنوت کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف اپنے رب کی اطاعت نہیں کرتے تھے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ عبادت کے اندر، اطاعت کے اندر قنوت کرتے تھے کنٹینیو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی عبادت کرتے تھے۔ جب بھی رب کا حکم ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گردن جھک گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ریگولر کنٹینیو اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری کیا کرتے تھے۔ اور کیا کرتے تھے؟ حنیفہ، اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے لیے وقف تھے۔ دنیا کی ساری چیزوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے لیے قربان کر سکتے تھے۔ دنیا کی ساری چیزوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العالمین کے لیے چھوڑ سکتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا نام دین حنیف رکھا گیا، ملت کا نام ملت حنیف رکھا گیا۔ آگے اللہ نے فرمایا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی عبادت کرتے تھے، جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا؟ یہ بات کہنے کی کیا ضرورت پیش آئی کہ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ دراصل وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہہ کر کے اللہ رب العالمین مشرکین مکہ کے اوپر چوٹ کر رہا ہے، جو اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار مانتے ہیں۔ حضرت وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہہ کر کے اللہ رب العالمین یہودیوں کے اوپر چوٹ کر رہا ہے، جو اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہتے ہیں۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہہ کر کے اللہ رب العالمین عیسائیوں کے اوپر چوٹ کر رہا ہے، جو اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مانتے ہیں۔ کیا رے تم کس منہ سے اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد مانتے ہو؟ ابراہیم نے تو اپنی زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا، تم اس دنیا کے اندر شرک کرتے ہو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھتے ہو، پھر بھی اس کے باوجود یہ کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں؟ حضرت ابراہیم نے تو کبھی اس دنیا کے اندر شرک نہیں کیا۔ حضرات آگے اللہ نے فرمایا شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر گزار تھے، شکریہ ادا کرتے تھے۔ شکر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شکر کا صرف یہی مطلب نہیں ہوتا کہ انسان اللہ رب العالمین کا اپنی زبان سے شکر ادا کر لے، بلکہ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شکریہ، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا 3 چیزوں کا نام ہے۔ سب سے پہلی چیز انسان کی زبان پر اللہ کی تعریف ہو، دوسری چیز انسان کے دل میں اللہ کی محبت ہو، تیسری چیز بدن اور انسان کے جو
جسم کے پارٹس ہیں، انسان کے جسم کے جو اعضاء ہیں، یہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور اطاعت میں لگ جائیں، اسی کا نام شکر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کا شکر گزار بندہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں پر شکریہ ادا کرتے تھے، اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ کسی اور کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل نہیں بنایا۔ اگر کسی کو اللہ نے خلیل بنایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بنایا، کسی کو اگر اللہ نے خلیل بنایا تو اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اپنا خلیل بنایا۔ حضرات، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا، رسول بنایا۔ نبی بننے کے بعد، رسول بننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی تعلیم دوسروں تک پہنچانے کا کام شروع کیا، اور ظاہر سی بات ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہی ایک نبی کا مشن ہوتا ہے، یہی ایک رسول کا مشن ہوتا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مشن کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ سب سے پہلے اپنے باپ کو دعوت دی۔ باپ ایک نمبر کا مشرک تھا اور بیٹا ایک نمبر کا موحد، اللہ کا رسول، اللہ کا نبی تھا۔ باپ کا احترام بھی سامنے رکھنا ہے، باپ کی عزت بھی سامنے رکھنی ہے، اور باپ کو توحید اور شرک کا سبق بھی پڑھانا ہے، توحید اور شرک کا پارٹ بھی پڑھانا ہے۔ حضرات تصور کیجئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیسے مینج کیا۔ 16واں پارہ اٹھائیے، 16واں پارہ میں اللہ رب العالمین سورہ مریم میں کہتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو نصیحت کر رہے ہیں۔ حضرات، اگر آپ غور سے پڑھیں گے، ان آیات کو اگر آپ دھیان سے پڑھیں گے، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور ہم اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چند جملوں کے آگے، چند نصیحتوں کے سامنے بڑی بڑی واضح و نصیحت کی کتابیں، بڑی بڑی واضح و نصیحت کی تقریریں فیل ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو جب کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو توحید کا پاٹ پڑھا رہے تھے، اپنے باپ کو توحید کا سبق پڑھا رہے تھے، اور کہہ رہے تھے، یا ابتی، اے میرے ابو جان، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے میرے ابو جان، آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت کرتے ہیں جو نہ سن سکتی ہے، نہ دیکھ سکتی ہے، جو نفع دے سکتی ہے، نہ نقصان پہنچا سکتی ہے، نہ اٹھ سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، نہ پھر سکتی ہے، جو نہ کھانا کھا سکتی ہے، نہ پانی پی سکتی ہے، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو پتھروں کے مجسمے ہیں، پتھروں کے بت ہیں، لیکن آپ ہیں کہ آپ ان کو اپنا حاجت رواں اور مشکل کشا سمجھ رہے ہیں۔ حضرات، غور و فکر کیجئے، تصور کیجئے، یا ابتی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گفتگو کا آغاز کیا۔ ابو جان کہہ کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا۔ باپ مشرک ہے اور مشرک جہنمی ہوتا ہے۔ اگر کوئی مشرک بغیر توبہ کیے وہ مر جائے، وہ 100% جہنمی ہے، اس کے جہنمی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اگر کوئی مشرک بغیر توبہ کیے ہوئے مر جائے تو آپ ان کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، آپ ان کی نماز جنازہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں کہ ایک مشرک باپ کو ایک موحد بیٹا کتنے پیار سے سمجھا رہا ہے، کتنے محبت سے سمجھا رہا ہے۔ حضرات، آج ہمارے معاشرے کی کیا پوزیشن ہے، آج ہمارے ماحول کی کیا پوزیشن ہے، ہمارے گھروں کی کیا حالت ہے۔ آج کتنے ایسے باپ ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کی زبان سے ابو جان کے کلمات سننے کے لیے ان کے کان ترس گئے،
آج کتنے ایسے باپ ہیں کہ ان کی اپنی اولاد کی زبان سے چند میٹھے کلمات سننے کے لیے، چند محبت بھرے الفاظ سننے کے لیے ان کے کان ترس گئے۔ حضرات اس بات کو یاد رکھیں کہ ماں باپ کی عمر میں، والدین کی عمر میں ایک اسٹیج ایسا بھی آتا ہے، ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے کہ ان کو زندگی میں کچھ بھی نہیں چاہیے، ان کو اپنی اولاد کے دو محبت بھرے بول چاہیے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ باپ کو محبت بھرے انداز میں ابو جان کے کلمات چاہیے، بس حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ کو سمجھا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ابتی، اے میرے ابو جان، اے میرے ابو جان، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کر رہے ہیں جو نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ چل سکتی ہیں، نہ پھر سکتی ہیں۔ آگے کی آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا یا ابتی انی قد جاءنی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ابو جان، میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، اس لیے آپ میری اتباع کریں، اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کروں گا، میں آپ کو صراط مستقیم کی طرف لے کر کے چلوں گا۔ حضرات اس کو کہتے ہیں بات کرنے کا انداز۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات کو اس انداز سے بھی کہہ سکتے تھے کہ میں عالم ہوں، آپ جاہل ہیں، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ انداز اختیار نہیں کیا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے پاس وہ علم آیا ہے، اللہ نے مجھے وہ علم عطا کیا ہے جو اللہ نے آپ کو عطا نہیں کیا، فاتبعنی، اس لیے آپ میری اتباع کریں۔ حضرات کبھی کبھار بات ایک ہی ہوتی ہے، لیکن انداز سے، اسلوب سے، باتوں کی اثر سے کمی آ جاتی ہے۔ اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈائریکٹ یہ بولتے کہ میں عالم ہوں، آپ جاہل ہیں، تو یہ باپ کے احترام کے خلاف بات ہوتی۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے آپ میری اتباع کریں، میں آپ کو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کروں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اے میرے ابو جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اس لیے کہ شیطان اپنے رب کا نافرمان ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے والد کو، اپنے باپ کو شیطان کی عبادت سے منع فرمایا۔ سوال یہ ہے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ شیطان کی عبادت کیا کرتا تھا؟ نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ تو پتھر کی مورتیوں کا عبادت کیا کرتا تھا، پتھر کے مجسمے کی عبادت کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ یہ شیطان کی عبادت نہیں کرتا تھا۔ دراصل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کی عبادت کی جاتی ہے تو وہ شیطان کی عبادت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے ابو جان آپ شیطان کی عبادت نہ کریں، کیونکہ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اس لیے کہ شیطان اپنے رب کا نافرمان ہوتا ہے۔ آگے کی آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کہ میرے ابو جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ اللہ رب العالمین کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ حضرات اس جملے سے یہ نقطہ ملا، اس جملے سے سبق ملا کہ بیٹے کے دل میں ہمیشہ باپ کی محبت کا جذبہ ہونا چاہیے، بیٹے کے دل میں ہمیشہ باپ کا احترام کا جذبہ ہونا چاہیے، بیٹے کے دل میں ہمیشہ یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ باپ کو تکلیف سے بچائے، باپ کو دکھ سے بچائے، عذاب سے بچائے۔ اور یہی رول حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ادا کیا۔ کہا ہے میرے ابو جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ اللہ رب العالمین کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جائیں۔ حضرات بیٹے نے تو ابو جان کہہ کر کے بات کی، لیکن باپ کا جواب کیا آیا؟ باپ نے جواب دیتے ہوئے کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم
لئن لم تنتهِ لأرجمنك واهجرني مليا۔ یہ باپ کا جواب تھا کہ ابراہیم تم میرے سامنے کیا کہہ رہے ہو؟ کیا تمہیں میرے معبودوں سے نفرت ہے؟ کیا تمہیں میرے معبود پسند نہیں ہے؟ لئن لم تنتهِ لأرجمنك واهجرني مليا۔ اس طرح کی باتیں کرنا بند کرو۔ اگر تم اس طرح کی باتیں کرنا بند نہیں کرو گے تو پتھروں سے مار مار کر کے میں تمہیں ہلاک کر دوں گا، پتھروں سے مار مار کر کے میں تمہیں تباہ و برباد کر دوں گا۔ میرے گھر سے نکل جاؤ، میرے نظروں سے اوجھل ہو جاؤ، میری نگاہوں کے سامنے سے چلے جاؤ۔ یہ باپ کا ریئیکشن تھا۔ حضرات تصور کیجئے، بیٹے نے تو ابا جان کہہ کر کے مخاطب کی، لیکن باپ نام لے کر کے مخاطب کر رہا ہے اور مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، گھر سے نکل جانے کی دھمکی دے رہا ہے۔ حضرات ایکشن کا تو ریئیکشن آتا ہی نا، بیٹا کتنا ہی صبر والا ہو، لیکن اگر باپ اتنے سخت لہجے میں بات کرے تو ہو سکتا ہے کہ بیٹا پلٹوار کوئی جواب دے دے، لیکن قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صبر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اتنے سخت کلمات سننے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی پر کوئی شکن نہیں۔ حضرات ایک بات بتاؤں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی منفی اثر کو نہیں آنے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دماغ میں کبھی نیگیٹو چیز کو نہیں آنے دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی پازیٹیو کا نمونہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ایجابی چیزوں کا نمونہ ہے۔ باپ نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا، اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوچ پازیٹیو تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جوان بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوچ پازیٹیو تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس بات کا حکم دیا کہ اپنے اہل و عیال کو بھی آب و گیا سرزمین پر چھوڑ آؤ، اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوچ پازیٹیو تھی۔ قوم والوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سوچ پازیٹیو تھی۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس بات کا اعلان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے وہی شخص اعراض کر سکتا ہے جو انسان بیوقوف ہو۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ ابراہیم کے طریقے سے، ابراہیم کی ملت سے وہی انسان اعراض کر سکتا ہے جو انسان بیوقوف ہو۔ حضرات باپ نے گھر سے نکالنے کی دھمکی دی اور جان سے مارنے کی دھمکی دی، بیٹا کا ریئیکشن کیا آیا؟ قرآن نے بیان کیا قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، بیٹے نے ریئیکشن دیتے ہوئے کہا کہ میرے ابو جان آپ پر سلامتی ہو، میں سلام کہہ کر کے آپ کے گھر سے نکل رہا ہوں۔ ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا کرتا رہوں گا۔ باپ جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، میں آپ کے لیے دعائے مغفرت کرتا رہوں گا۔ حضرات آج بھی ہمیں اور آپ کو اپنے والدین کے حق میں یہی ہونا چاہیے، آج بھی بیٹوں کو یہی کردار ادا کرنا چاہیے۔ باپ کی طرف سے اگر کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، ہمیں صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ حضرات اس کے بعد بھی بہت ساری باتیں ہیں، اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اگر آپ مزید سننا چاہتے ہیں تو آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر حاضر ہوئیے انشاءاللہ العزیز۔ اس سے آگے کی باتیں آئندہ خطبہ جمعہ کے اندر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ ہم میں سے جو مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرما۔ یا اللہ ہم جب تک جئیں ایمان و اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو
تو ایمان باللہ پر ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ورفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحمید، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔